اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار آپ کی خدمت میں حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی حرم محترم سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کے چھوٹے بھائی اور حضرت میر ناصر نواب صاحب دہلوی رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، اس لیے آپ کو جماعت میں بڑے ماموں جان کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ حضرت اماں جان سے 16 برس چھوٹے تھے اور آپ کی پیدائش 18 جولائی 1881 کو ہوئی۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے کہ حضرت اماں جان کی شادی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی اور اس طرح آپ کی رشتہ داری اس عظیم المرتبت انسان سے قائم ہوئی۔ اور انہی دنوں جب آپ چھوٹے تھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مسیحیت کا دعویٰ فرمایا۔ اس ضمن میں آپ ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میر صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ مسیحیت فرمایا، اور چونکہ اس زمانے میں اس کا بہت شور پڑ گیا تو اسکول میں بھی یہ ذکر ہوا، اور میں نے ایک دن گھر جا کر حضرت مسیح موعود السلام سے پوچھا کہ آپ نے کیا دعویٰ فرمایا ہے، تو اس پر حضور نے مجھے اندر سے اپنی کتاب فتح اسلام لا کر دی اور فرمایا کہ اسے پڑھ لو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ چنانچہ میر صاحب فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ شفقت اور بچوں کے طرف سنجیدگی سے توجہ دینے کی عادت تھی، اور حضور نے اس چھوٹے سے بچے کا سوال بھی ٹال مٹول سے یا تعامل سے کام لے بغیر کتاب دی کہ وہ پڑھ لیں اور دعوی مسیحیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میر صاحب حضرت مسیح موعود السلام کے ان رفقا میں سے تھے جنہوں نے حضور کو بہت قریب سے دیکھا، اور حضور کی تقریباً دن رات کی مصروفیات چونکہ یہ گھر میں ہی رہتے تھے میر صاحب کی نظروں کے سامنے تھیں، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کا ایک ایسا جذبہ بیدار ہوا جو تا دم وفات قائم رہا۔ 1900 میں میر صاحب نے FSC کا امتحان پاس کیا اور میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ اس وقت چونکہ میر ناصر نواب صاحب ریٹائر ہو چکے تھے اور کوئی ایسی آمد نہیں تھی جس سے تعلیمی اخراجات پورے ہو سکیں، تو بڑی تنگی کا زمانہ تھا، اور میر صاحب کو خیال تھا کہ شاید ان کی تعلیم جاری نہ رہ سکے۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا کہ جوں داخلہ کے دن قریب آ رہے تھے میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کہ ایک دن مجھے حضرت اماں جان کی طرف سے خط ملا کہ تم اپنی ڈاکٹری کی تعلیم کے لیے تردد نہ کرو، انشاءاللہ جو خرچ مزید درکار ہوگا وہ میں پورا کر دوں گی، اور یہ مت خیال کرو کہ حضرت صاحب سے لے کر دوں گی، بلکہ جو میرا ذاتی خرچ ہے اس سے دیا کروں گی۔ چنانچہ میر صاحب کے ان تعلیمی اخراجات میں اماں جان اپنا ہاتھ بٹاتی رہیں، اور میر صاحب کو 5 سال گورنمنٹ کی طرف سے وظیفہ ملتا رہا، اور اس طرح بسہولت میر صاحب نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی۔ آپ کے ڈاکٹر بن جانے کی اطلاع الہاماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے ہی دی جا چکی تھی۔ حضور کا میر صاحب کے بارے میں الہام ہے کہ اسسٹنٹ سرجن۔ چنانچہ آپ پنجاب میں فرسٹ آئے، اور پھر 1907 میں لاہور میو ہسپتال میں پریکٹس شروع کی، اور اس کے بعد پانی پت، گوجرا، چکوال، راجن پور، سرسا، فیصل آباد، فاضلکا، گرداسپور اور شملہ میں تعینات رہے۔ آپ ایک بہت کامیاب ڈاکٹر رہے، اور مریض دور دور سے آپ کے پاس آتے، خصوصاً آنکھوں کے آپریشن کے آپ بہت بڑے ماہر تھے۔ اس دوران آپ نے خدمت خلق کا کام بھی بہت کیا۔ حضرت قاضی نذیر صاحب لائل پوری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میر صاحب جب لائل پور میں تعینات تھے تو میر صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب، کوئی احمدی یا غیر احمدی مریض جس کے پاس پیسے نہ ہو اگر آپ جانتے ہوں تو اس کو میرے پاس بھیج دیا کریں، میں اس کو بغیر کسی فیس کے دیکھ لیا کروں گا۔ آپ نے اپنے دوران ملازمت کے واقعات میں سے چند دلچسپ واقعات ایک کتاب کی صورت میں آپ بیتی کے نام سے شائع کیے ہیں، جو بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ دوران ملازمت بھی اور عمومی طور پہ بھی آپ ہمیشہ رزق حلال ہی کے حصول کو مد نظر رکھتے رہے۔ ملازمت کے دوران بہت سے ایسے مواقع بھی آئے جب لوگوں نے آپ سے غلط سرٹیفکیٹ لینے کے لیے رقم کی آفر کی، لیکن آپ نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ ایک دفعہ جب آپ ملازمت میں کسی جگہ تعینات تھے
تو ایک سول سرجن دورے پر آیا. اس کے بیرے نے آپ کے رابطہ کیا اور آپ سے درخواست کی کہ آپ صابن، کوئلہ اور اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اخراجات کے لیے کچھ رقم دیں. تو میر صاحب نے انکار کر دیا اور اس کے بعد اس سول سرجن کو یہ کہا کہ آپ کے بیرے نے میری اور آپ کی بڑی حد تک کی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے رقم مانگی ہے، حالانکہ گورنمنٹ سے آپ کو اس کا خرچ ملتا ہے. چنانچہ اس سول سرجن نے بیرے پر بہت ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت سیدہ ام متین صاحبہ، حضرت سیدہ مریم صدیقہ صاحبہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی ہیں، وہ لکھتی ہیں کہ حضرت ابا جان کو فیس لینے میں بہت حجاب تھا اور لوگ جیب میں پیسے ڈال جایا کرتے تھے اور بعض اوقات ان میں سے بعض کھوٹے سکے بھی نکلتے. خدا تعالیٰ کی توحید کے لیے آپ کو بہت غیرت تھی، اور اپنی آپ بیتی میں آپ نے ایک ایسا واقعہ لکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کے سوال پر آپ کوئی بات برداشت نہ کر سکتے تھے. ایک دفعہ آپ کی ایک عزیزہ کی بچی فوت ہو گئی، تو جب وہ میر صاحب سے ملنے آئیں اس کے بعد، تو انہوں نے بار بار یہ ذکر کیا کہ بھائی اگر آپ گھر میں ہوتے تو وہ بچی نہ فوت ہوتی، کیونکہ میر صاحب ایک بہت اچھے ڈاکٹر تھے. جس پر میر صاحب کو بہت غیرت آئی اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا اور وہ بیٹا میری موجودگی میں فوت ہوگا. چنانچہ اس کے کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں بیٹا ہوا اور وہ ٹرین میں سفر کر کے میر صاحب سے ملنے کے لیے تشریف لائیں، تو راستے میں انہوں نے پھٹا ہوا دودھ بچے کو پلا دیا، جس سے اس بچے کا پیٹ خراب ہو گیا اور پیچش لگ گئی. 10-15 دن میر صاحب نے بڑی توجہ سے علاج کیا، لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا. میر صاحب کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے منظر بھی بہت نمایاں ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ میر صاحب نے جب ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا مکان قادیان میں بنایا تو اس کا نام الصفا رکھا، اور یہ اس یاد میں رکھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیٹھے رہتے اور کوئی موقع ایسا ہاتھ سے نہ جانے دیتے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہ سن سکیں. چنانچہ ہر وقت کی اس حاضری سے وہ وہاں فائدہ اٹھاتے، اور میر صاحب نے اسی یاد میں اپنے گھر کا نام الصفا رکھا. ایک اور مکان بھی قادیان میں آپ نے بنایا جس کا نام کنج عافیت رکھا، اور وہ بعد میں ایک خواب کی بنا پر جماعت کو دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی ایک بہت مشہور نعت ہے جو جماعت میں بڑی کثرت سے اب بھی پڑھی جاتی ہے. اس کے چند شعر عرض کرتے ہیں کہ بدرگاہ ذیشان خیر الانام شفیع الورا مرجع خاص و عام بصد عجز و منت بصد احترام یہ کرتا ہے عرض آپ کا ایک غلام کہ اے شاہ کونین عالی مقام علیک الصلاۃ و علیک السلام. حسینہ نے عالم ہوئے شرمگیں جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبیں، پھر اس پر وہ اخلاق اکمل تریں کہ دشمن بھی کہنے لگے آفریں زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ و علیک السلام. خلائق کے دل تھے یقین سے تہی بتوں نے تھی حق کی جگہ گھیر لی، ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام علیک الصلاۃ و علیک السلام. محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیاں کر دیے سب حلال و حرام علیک الصلاۃ و علیک السلام. اس کے علاوہ آپ الفضل کے سیرت خاتم النبیین نمبر میں ہمیشہ مضمون تحریر فرماتے، اور ایک مضمون میں آپ نے تحریر فرمایا کہ میں ایک طرف تو بستر علالت پر پڑا ہوں اور دوسری طرف ایڈیٹر صاحب الفضل کی تاکید پر تاکید ہے کہ کوئی مضمون دو جو خاتم النبیین نمبر میں درج کیا جائے. اگرچہ ان کی اس فرمائش کی تعمیل ان پر احسان نہیں بلکہ خود لکھنے والے کے لیے عین سعادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کے بعد آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ